السلام علیکم ناظرین، اردو ورلڈ کینیڈا کی ایک دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج بڑی دلچسپ پرسنالٹی ہیں، پولیٹیشین ہیں۔ مجھے کافی سارا لکھنا پڑا ان کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، تو میں انٹروڈکشن کراتا ہوں ان کا کہ بیرسٹر عثمان محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کیلگری میں موجود ہیں اور کیلگری کینیڈا کا ایک بہت ہی خوبصورت سٹی ہے جو دنیا میں تیسرے نمبر پہ آیا ہے خوبصورتی اور لیونگ کے حساب سے۔ تو عثمان صاحب کا اگلا تعارف یہ ہے کہ یہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور یہ پولیٹیشین ہے۔ انہوں نے ایم ایل اے کا الیکشن یہاں سے کانٹیسٹ کیا تھا اور یہ ایک کوالیفائڈ آربیٹریٹر بھی ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں بغیر کسی ہیل و حجت کے ہم بیرسٹر عثمان صاحب کے ساتھ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بہت شکریہ۔ جی بیرسٹر صاحب، سر اپنا شارٹس انٹروڈکشن لوگوں کو کرائیے سر۔ آپ نے تو بہت لمبا سر مجھے لکھنا پڑا اور آپ نے جو پولیٹیشین کہہ دیا ہے، اب یہ شاید آپ کو کٹ کرنا پڑے یہ والا پارٹ، کیونکہ پولیٹیشین کچھ ممالک میں جو ہے وہ بڑے عزت کی نگاہ سے پاکستان نہیں، یہاں پہ بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ عثمان محمود صاحب کیلگری کی ایک بہت ہی ویل نون شخصیت ہے، نہ صرف کیلگری کی بلکہ پورے کینیڈا میں ان کو جانا چاہتے ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر، آپ میرے پروگرام میں آ جائیں، ویلکم میرے پروگرام میں، اور آپ کے ساتھ آگے بھی پروگرام ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہر 15 دن بعد ہم آپ سے ڈسکشن میں آپ سے ٹائم لوں گا، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے مجھے پتہ ہے۔ ناظرین، بیرسٹر عثمان محمود صاحب کی اسپیشلٹی جو ہے وہ آپ اگر کیلگری میں موجود ہیں اور کینیڈا میں آ چکے ہیں تو ضرور CKM لاء کو آپ رابطہ کریں۔ اگر آپ کینیڈا میں لیگل ہونا چاہتے ہیں، کینیڈا کے سٹیزن اور پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی آفس ہے جس کا نام ہے CKM لاء، اور بیرسٹر عثمان محمود صاحب میرے سامنے موجود ہے۔ تو بیرسٹر صاحب ویری وارم ویلکم، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ آج بات کر کے سر۔ امان بھائی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ تشریف لے کر آئے اپنا ٹائم نکال کے، آپ کمیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ مشورہ دے رہے ہیں جو عام طور پہ عام لوگوں کی رسائی نہیں جس تک ہو سکتی، تو آپ نے دنیا تک اپنا میسج پہنچا رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج میں عثمان صاحب سے بڑی لائٹ موڈ میں ڈسکشن ہم کریں گے امیگریشن، اور اسپیسیفکلی ہم ریفیوجی کے ٹاپک کو لے کے آئیں گے عثمان صاحب کے سامنے۔ تو سب سے پہلے میرا عثمان صاحب سے سوال یہ ہوگا کہ سر، جنرلی سوال، کینیڈا جو ہے بہت موسٹ وانٹڈ جو ہے وہ پلیس ہے پوری دنیا میں، ہر بندے کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ کینیڈا میں آئے اور کینیڈا میں آ کے سیٹل ہو۔ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کینیڈا میں نئے آنے والوں کے لیے؟ مان بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلا رہے ہیں اور ان کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ کام آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور لوگوں کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے انٹرویوز دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے اور بھی جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے انٹرویوز ہیں جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں امیگریشن کے معاملات میں اور امیگرینٹس کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے۔ جو سب سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ کینیڈا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے لوگوں کی یہاں پہ آنے کے لیے، اس کی کئی وجوہات ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ سب سے زیادہ تو ناظرین کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو انسانی حقوق کو ہمیشہ پرائرٹائز کرتے ہوئے لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خانہ جنگی ہو گئی، مختلف لوگوں کی پرسیکیوشن کے معاملات ہو گئے، ریلیجن کی بیس پر، نیشنلٹی کی بیس پہ، ایتھنیسٹی کی بیس پر، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگوں پر زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کینیڈا پناہ دینے میں سب سے آگے ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کینیڈا آنا پسند کرتے ہیں۔ تو سر کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ، فار ایگزامپل ہم مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بندے کے ساتھ پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کوئی ریلیجیس فیکشن ہے، کوئی گورنمنٹ انوالو ہے، کوئی بھی، تو کیا کرائٹیریا کیا ہے ریفیوجی کیس اپلائی کرنے کا؟ ٹھیک ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ کینیڈا میں موجود ہوتے ہیں وہ کینیڈا سے پروٹیکشن مانگتے ہیں، کسی بھی صورت میں یہاں پہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی امیگریشن سٹیٹس کے انڈر ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ وزٹ پہ آتے ہیں، کئی لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے وہ اس ملک کی جو حدود ہے اس کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات سمجھا سکیں اور بتائیں کہ ان کو پرسیکیوشن جس وجہ سے بھی ہے، کیا وہ قانون کے دائرے میں وہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ وہ جو کرائٹیریا ہے جس مینلی جو ہوتا ہے وہ سیکشن 96 اور 97 آف امیگریشن ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ جو قانون ہے اس کے تحت ان کو یہاں پہ پناہ دی جاتی ہے۔
اگر وہ اس پہ پورا اترتے ہیں تو ان کو پناہ مل جاتی ہے، اگر وہ نہیں پورا اترتے تو ان کو مزید موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ اور طریقوں سے کوشش کریں کہ سر اس کو اور آسان کرتے ہیں ویورز کے لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کینیڈا میں لینڈ کر چکا ہے، وہ وزٹر ویزا کے اوپر ہے، یا وہ کہیں بارڈر سے کراس کر کے کینیڈا ان ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا جو کام ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کینیڈا پہنچ کے؟ سب سے پہلے اسائلم کلیم کرنا ہے، بالکل سب سے پہلے تو اس کو کسی قانونی مشورہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ چیز ہوتی ہے، اس میں کافی لیگل کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ لیگل مشورہ لینے کے بعد جو آپ کو لائر آپ کو مشورہ دے گا اس کو فالو کرتے ہوئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے، اور پراپر طریقے سے اگر کوئی پناہ مانگ رہا ہے کینیڈا سے تو لیگلی اس کو پراپر طریقے سے ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے ان کو چاہیے کہ لیگل مشورہ لیں اور اس پروٹیکشن کو ویل کریں۔ اچھا سر، آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ دو طریقے ہیں، جیسے کہ کوئی لینڈ کر رہا ہے کینیڈا میں وزٹر ویزے کے اوپر، اسٹیٹس کے اوپر آیا ہوا ہے، اب لوگوں نے مجھ سے بہت سوالات کیے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ریلیکٹنٹ ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر امریکہ سے کینیڈا کسی نے بارڈر کراس کر کے ریفیوجی کلیم کرنا، اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پہ آنا ہے، تو کیا ان کو کوئی بارڈر کے اوپر مشکلات کا سامنا کرتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے یہ بارڈر کراس کرنا؟ دیکھیں، قانونی طور پہ تو میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ اللیگلی بارڈر کو کراس کریں، لیکن کینیڈا میں کچھ بارڈرز ایسے ہیں جہاں پر آپ کو وہ سہولت موجود ہے کہ آپ ریفیوجی کلیم کر سکیں۔ وہ کون سے بارڈر ہیں سر؟ کچھ ایسے بارڈرز ہیں جو امریکہ کے ساتھ لگتے ہیں، جن میں سیف تھرڈ کنٹری جو ہے وہ، یا اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ قانونی پیچیدگی ہے اس کی، وہ ہر کیس پر کیس ہوتا ہے۔ اگر کسی نے مشورہ لینا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بارڈر پہ اگر وہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا نقصانات ہیں اور اس کی کیا لیگل پیچیدگیاں ہیں جو جس سے وہ بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کینیڈا ایک بہت وسیع ملک ہے اور اس کی بہت جو حدود ہیں وہ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اور ایسٹ ٹو ویسٹ جو ہے، اس کی بارڈرز بہت وسیع ہیں، تو وہ اسپیسیفک ہر کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو لیگل مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بارڈر سے آ گیا ہے، وہ امریکہ سے کینیڈا انٹر ہو گیا ہے، جی، تو اس کو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ لیگل مشورہ لینا چاہیے، کسی وکیل سے ڈیفینیٹلی رابطہ کرنا چاہیے، تو اس کا پروسیس کتنا سمپل ہے یا کتنا ڈیفیکلٹ ہے؟ آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتنا ایزی ہے اسائلم کلیم کرنا اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی دیکھیں، ایزی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جس میں لیگل پیچیدگیاں ہوں جس چیز میں، اس میں ایزی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ پراپر لیگل مشورے کے ساتھ اور قانون کو فالو کرتے ہوئے۔ دیکھیں، کینیڈا جب اس ملک میں لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے تو ان کی ایکسپیکٹیشن، لیسٹ ایکسپیکٹیشن کی یہ ہوتی ہے کہ جو آنے والے ہیں اگر ہم ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ لیگلی جو آپشن ان کی ہیں اس کو اویل کریں۔ یہ بہت لوگوں کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں کہ اور وہ اس بات کو صحیح طرح نہیں سمجھتے کہ جو لوگ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اللیگل بارڈر کراسز ہیں، وہ ارریگولر بارڈر کراسز ہیں، اس کو گورنمنٹ اسی نام سے ڈیفائن کرتی ہے۔ دیر اللیگل بارڈر کراسز، دیر ارریگولر بارڈر کراسز، دے آر ناٹ اللیگل ایز لانگ ایز دے پریزنٹ دیم سیلوز ٹو امیگریشن اتھارٹیز۔ اگر وہ آ کے سی بی ایس اے کے پاس آتے ہیں، امیگریشن کے پاس آتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کینیڈا پھر ان کو وہ موقع فراہم کرے گا، وہ فورم مہیا کرے گا جس کے تحت وہ یہاں پر اسائلم کلیم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے ریفیوجی کے ریلیٹڈ کہ ریفیوجی اگر کینیڈا میں کوئی انٹر ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی انٹر ہوتا ہے، تو اس کو کیا قانونی طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم بیرسٹر عثمان محمود سے سوال کریں گے مزید۔
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ बैरिस्टर उस्मान महमूद मौजूद हैं और हम इनसे कनाडा में इंटर होने वाले लोग जो कनाडा से हवाई रास्ते के ज़रिए या बॉर्डर के ज़रिए इंटर होते हैं, जिनको ज़बान आम में रेफ्यूजी कहते हैं, उनका प्रोसीजर कैसे होता है। तो हम उस्मान महमूद साहब से ये क्वेश्चन करेंगे कि ये उस्मान साहब कितना लेंथी ये प्रोसेस है, कितना कम्प्लिकेटेड है और इसको फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका अमान भाई। सबसे पहले तो ये है कि हम उनको रेफ्यूजीज़ नहीं कह सकते। जो रेफ्यूजी वो होता है जिसका इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड उनके केस का फ़ैसला करे, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न है वो उसका फ़ैसला करे कि ये जो असाइलम क्लेमेंट्स हैं उनका केस कामयाब हो गया, तो उसके बाद वो रेफ्यूजी अपने को कहला सकते हैं। उससे पहले जो भी असाइलम क्लेम करेगा उसको क्लेमेंट्स कहते हैं या असाइलम सीकर्स कहते हैं। ठीक है, आप असाइलम मांग रहे हैं, ठीक है। और तो दूसरा सवाल आपका जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो जो भी बंदा इस मुल्क में आता है वो अपने आप को पेश करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी जो कनाडा के बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं। सबसे पहले तो उनके थ्रू गुजरना पड़ता है अगर तो वो किसी बॉर्डर क्रॉसिंग से आ रहे हैं, और बॉर्डर क्रॉसिंग में एयरपोर्ट भी शामिल है। अगर कोई एयरपोर्ट पे भी साइरन क्लेम करता है तो ये वो लोग हैं जो बॉर्डर के ज़रिए आ रहे हैं। अब दूसरे किस्म के लोग ऐसे हैं जो कनाडा में पहले से मौजूद हैं, वो उनको कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में अपने आप को पेश नहीं करना पड़ता। वो जो IRCC है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी जो इदारा है यहाँ पे, जो इमिग्रेशन का इदारा है, उस इदारे में वो अपने आप को पेश करते हैं और वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। पैंडेमिक से पहले दुनिया कुछ और थी, अब पैंडेमिक के बाद और उसके दौरान बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत प्रोसेसेस चेंज हुए हैं। जहाँ तक टाइमलाइन का ताल्लुक़ है, इस टाइम तो किसी भी चीज़ की टाइमलाइन इंसान की ज़िंदगी से लेकर बाकी जो अमूर हैं वो उनमें सब में टाइमलाइन तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें कि एक बंदा जो इंटर हो रहा है, लाइक एग्जांपल कि अगर वो 1 अगस्त को कोई बंदा जो इंटर हो रहा है तो कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जी मुझे कितने टाइम में जो है ये रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा। जी देखिए, अगर तो उनका केस इस काबिल है कि वो पास होगा केस उनका, तो वो ऑन एवरेज मैं आपको बता सकता हूँ कि बस 6 से 7 महीने का प्रोसेस है तकरीबन। ये डिपेंड करता है जो डिफरेंट रीजन्स हैं कनाडा के, जैसा कि हम कैलगरी में हैं, इसको वेस्टर्न रीजन हैंडल करता है, फिर एक सेंट्रल रीजन है और एक ईस्टर्न रीजन है। ये 3 रीजन्स हैं मेनली जिनके अंडर ये प्रोसेस होता है। और वेस्टर्न रीजन जो है वो निस्बतन वहाँ पे प्रोसेस फास्टर है, वहाँ पे जल्दी आमतौर पे लोगों को मौका मिल जाता है, उनकी रेफ्यूजी हियरिंग्स वगैरह जल्दी आ जाती हैं। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन जो है वो निस्बतन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बहुत है, बहुत लोग आते हैं और इस वजह से वो टाइम स्लो होता है वहाँ पर। जी, तो नाजरीन, हम आपकी क्यूरियोसिटी को जो कम करते करते उस्मान साहब को उसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि अब उस्मान साहब हमें ये बताएंगे कि जी जब आपका रेफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, असाइलम क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है और आप रेफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है, तो उसके बाद उस्मान साहब लोगों की ख्वाहिश होती है कि कनाडा के सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट बन जाएँ, तो कितना देर लगती है एक रेफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट होने के बाद PR होने में? आपका जब असाइलम होता है, जैसे बताया, वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड आपकी सुनता है, उसकी सुनवाई वहाँ पर होती है। कोई किस्म की कोर्ट है, ट्राइब्यूनल जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जब उनकी किसी की हियरिंग हो जाए और वो कामयाब हो जाए, तो उसके बाद उनको इमिग्रेशन IRCC, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिसको CIC पहले कहा जाता है, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा, उस इदारे में फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। उनकी परमानेंट रेजिडेंसी जो है, एज लॉन्ग एज कोई क्रिमिनलिटी ना हो और कोई पेचीदगियाँ ना हो, तो इस टाइम जो टाइमलाइन मिल रही है वो 18 to 24 मंथ्स लग सकते हैं उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलते। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई आपके डिपेंडेंट्स हैं मुल्क से बाहर, तो उनका भी स्पॉन्सरशिप प्रोसेस उसके साथ ही होता है, स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। तो फैमिली को फिर वो जो परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस होता है वो अपने ही मुल्क में वो दे देते हैं या यहाँ पे आके उनको ये स्टेटस? जी, उनको पहले इजाज़त दी जाती है कि वो इस मुल्क में लैंड हो। उनकी फैमिली वहाँ पे, उनका मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक्स होते हैं, वो सारा प्रोसेस वहाँ पे होता है और भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगते हैं। उसके बाद जब वो मुल्क में आ जाते हैं तो फिर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड जो है, जो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड जिसको कहा जाता है, PR कार्ड, वो उनके घर पर मौसूल होता है।
عثمان صاحب، لوگوں کی نا بڑی دلچسپ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ جی ہم کینیڈا میں ریفیوجی اپلائی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہمارے ملک میں ہم جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. بالفرض اگر کوئی پاکستان سے کوئی ریفیوجی کلیم کرتا ہے اور اس کا کلیم ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور وہ PR بھی ہو جاتا ہے، تو کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے اس کو پاکستان میں؟ کیا وہ الاؤ ہوتے ہیں جانا؟ پاکستان جا سکتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں، ملک سے باہر جاتے ہوئے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ملک کے اندر آتے ہوئے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں اس ملک میں. اور بہت بڑی غلطی جو کافی لوگ ہمارے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جب اسائلم کیس ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑتا ہے پاکستان. پرمنٹ جس دورانیے پہ وہ پرمنٹ ریزیڈنٹ ہے اس میں واپس جانا پاکستان ان کے کیس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جس کو ری اویلمنٹ کہا جاتا ہے. گورنمنٹ اس کو سمجھتی ہے کہ آپ ری اویل کر رہے ہیں جو اس ملک کی پروٹیکشن. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی بھی ملک سے پروٹیکشن لی تھی تو آپ واپس اس ملک میں کیوں جا رہے ہیں جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو وہاں پہ خطرہ ہے. جی. کیونکہ امیگریشن اداروں کو انڈرسٹینڈبلی ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ پہلے تو کہتے تھے کہ آپ کو خطرہ ہے، لیکن اب جب جیسے آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی ملی ہے آپ واپس اس ملک کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کی بہت مجبوری ہوتی ہے. کوئی ایسے کیسز ہم دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پہ ان کی فیملی ممبر کی، بہت کلوز فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی ایسے ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کینیڈا کی گورنمنٹ بہت انسانی حقوق کا خیال رکھتی ہے، تو یہ کیس پر کیس بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بہت ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہوں تو وہ اس دوران اس کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگین میں آپ کو مشورہ یہی دینا چاہوں گا ناظرین کو کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جائے بغیر گزارا نہیں ہے اور کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو آپ ضرور سب سے پہلے لیگل مشورہ لیں اور اس قانونی مشورے کے بغیر مت جائیں. وہ آپ کو شاید ہر لائر مشورہ تو یہی دے گا کہ نہ جائیں واپس، لیکن کچھ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کو اس حساب سے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ لیگل ایڈوائس لیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. اگلا جو کویشچن ہوگا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ بالفرض اگر کوئی امریکہ میں مقیم ہے بندہ اور اس نے وہاں پہ کوئی اسائلم کلیم کیا ہے یا دنیا کے کسی ملک میں اسائلم کلیم کیا ہے، تو اس کا کیا کینیڈا میں اسٹیٹس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کینیڈا میں ریفیوجی اسائلم کلیم کر سکتا ہے؟ تو یہ ہم بریک کے بعد عثمان صاحب سے پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ بیرسٹر عثمان محمود صاحب موجود ہیں، اور عثمان محمود صاحب کا شمار کیلگری اور کینیڈا کے ٹاپ کلاس وکیلوں میں شامل ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی ریفیوجی کے ریلیٹڈ، اسائلم کے ریلیٹڈ، کوئی بھی امیگریشن کے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو، کوئی کرمنل پرابلم آپ کو ہو، تو آپ بیرسٹر عثمان محمود صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اکثر کویشچن کرتے ہیں اور میرے بھی ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی بندہ اپنا کلیم ڈالتا ہے، ریفیوجی کلیم کرتا ہے، اور وہ اگر انسکسیسفل ہوتا ہے اور وہ کینیڈا کسی طریقے سے آ جاتا ہے، تو کیا کینیڈا میں وہ کلیم کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، کینیڈا ہمیشہ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنا کیس ان کو سمجھائیں. اگر آپ کو ریفیوجی ہیئرنگ نہیں دی جائے گی تو آپ کو کسی اور قسم کی ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا. اگر کچھ ممالک ہیں جن کے ساتھ کینیڈا کا ایک معاہدہ ہے جس کے مطابق اگر آپ نے اس ملک میں کیس اپنا دائر کیا ہے تو وہ اسی ملک میں ہی آپ واپس جائیں گے. فار ایگزامپل، کچھ لوگ امریکہ سے آتے ہیں کینیڈا اور ان کا ریفیوجی کیس وہاں پہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس ٹرم کو کہا جاتا ہے ریفیوجی شاپنگ. ٹھیک ہے، آپ ریفیوجی شاپنگ نہیں کر سکتے. آپ کا جس ملک میں کیس ہے آپ وہیں پہ ہی کریں گے. فار ایگزامپل، اگر آپ امریکہ میں لینڈ ہوئے اور آپ نے وہاں پہ ریفیوجی کیس فائل کیا ہوا ہے تو کینیڈا آپ کو ریفیوجی ہیئرنگ نہیں پرووائڈ کرے گا. اس کے اور دوسری جو ہے آپشن اویلیبل ہیں، لیکن ریفیوجی ہیئرنگ آپ کو پرووائڈ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کینیڈا میں آئے ہیں، وہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کو کس قسم کی ہیئرنگ پرووائڈ کی جائے گی. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس ملک سے کسی کو نکالنے سے پہلے ان کو ایک آخری موقع دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں پری ریموول رسک اسیسمنٹ. وہ بھی ایک ہیئرنگ ہے، لیکن وہ امیگریشن ریفیوجی بورڈ کے انڈر نہیں ہوتی، وہ کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی کے انڈر ہوتی ہے. ایک امیگریشن آفیسر اور یا بارڈر آفیسر جو ہے وہ آپ سے انٹرویو کرتا ہے، اور اس انٹرویو کو آپ ہیئرنگ کہہ لیں، وہ انٹرویو کہہ لیں. وہ انٹرویو نسبتاً ذرا سخت ہوتا ہے. امیگریشن ریفیوجی بورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو اڈاپٹ کرتا ہے
جبکہ یہ جو پروسیس جس کا میں پری ریموول رسک اسیسمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے, یہاں پر ڈفرینٹ تھریش ہولڈ ہے, اور یہ کیس پر کیس ڈپینڈ کرتا ہے, ہر بندے کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے جن لوگوں کو پری ریموول رسک اسیسمنٹ ملتا ہے ان کو کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی کے تھرو اپنی کہانی سنانے کا موقع دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بیرسٹر صاحب سے مزید امیگریشن ریلیٹڈ کچھ سوالات کریں گے, اور وہ ہم یقین کریں گے کہ یہ بہت ہی اچھے جواب آپ کو دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ویسے صاحب ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ریفیوجیز کے ریلیٹڈ, جو اسپیشلی کینیڈا میں جو ہے پروٹیکشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو کینیڈا آنے کے اور بہت زیادہ طریقہ کار ہیں. کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں, جو گریجویٹس ہیں, ان لوگوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے آپ کینیڈا آنے کے لیے, کیا طریقہ استعمال کریں وہ؟ مان بھائی, ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی دنیا میں کسی بھی کونے پہ اگر آپ نے ایجوکیشن لی ہو اس کا کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوتا. کینیڈا چونکہ ایک بہت بڑا جغرافیائی لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے, ان کو لوگوں کی ضرورت ہے, ان کو ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے, ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو یہاں پر آ کے ایجوکیشن حاصل کریں, ریسرچ کریں, اور ان کی مین سٹریم جو پاپولیشن میں وہ اس طرح انٹیگریٹ کریں کہ وہ ایک مفید سٹیزن ثابت ہوں. تو اس لیے جو ناظرین میری بات سن رہے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے جو ینگسٹرز ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ کینیڈا کے ایسے آپشنز جو اویلیبل ہیں, جو ایجوکیشن کی بیس پہ ہیں یا آپ کے پوائنٹ سسٹم کی بیس پہ ہیں, ان کو آپ کوشش کریں کہ اویل کریں. ایسے معاملات میں یہ ہے کہ آپ کو نسبتاً آنا یہاں پہ آسان بھی ہوتا ہے, اور آپ ایک جب فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو جتنی دیر میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں اتنی دیر آپ کینیڈین ورک ایکسپیرینس بھی اختیار کر سکتے ہیں, کینیڈین لائف سٹائل کا بھی ایکسپیرینس آپ کو مل جاتا ہے, اور آپ کے لیے آتے ایک دم کلچر شاک نہیں ہوتا. آپ سلولی جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں ان کے سسٹم میں, ورک فورس میں بھی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے لوگ جو ہیں نیو کمرز ہیں, ان کو انفارچونیٹلی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ نئے اس ملک میں آئے ہیں تو سب سے پہلی بات جس پہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کینیڈین ایکسپیرینس نہیں ہے. جی بالکل. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے یہاں پہ پڑھائی کی ہے, کوئی اپنا کو آپ پروگرام کیا ہے یا کسی قسم کے کچھ کینیڈین ورک ایکسپیرینس انہوں نے اختیار کیا ہے, وہ عام طور پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. انہوں نے پڑھائی بھی کسی کینیڈین یونیورسٹی سے کی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کو آپ بھی اپنی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ بھی کسی کینیڈین کمپنی کے ساتھ کی ہے. اس کے بعد ان کے لیے نسبتاً بہت آسان ہے جاب تلاش کرنا. تو یہ ایک بہت مفید چیز ہے. سر ایک بڑا ہی ہاٹ ٹاپک جو ہمارے اسپیشلی ریجن میں ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ کو یوٹیوب کے اوپر, آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر درجنوں ہزاروں جو ہے وہ اینالسٹ بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایسے لے آئیں گے, ہم آپ کو ویسے لے آئیں گے, ہم آپ کی امیگریشن کرا دیں گے, ورک پرمٹ آپ کو لے کے دیں گے. سر آپ کیونکہ ایک پروفیشنل ہیں, ایک لائر ہیں, ایک بیرسٹر ہیں, مجھے یہ بتائیں کوئی کینیڈا آنے کا شارٹ کٹ ہے سر؟ دیکھیے دنیا میں کسی بھی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہے. ہر چیز اگر ایک پراپر طریقے سے کی جائے تو آپ خود بھی پریشان نہیں ہوتے, آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں, آپ کی فیملیز ہیں ملک میں اپنے, اور جو آپ کے پیارے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں امان بھائی, یہاں پہ یا تو کوئی لائر ہو یا کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ہو, اس کے علاوہ اور آپ کو لیگل مشورہ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ایسے لوگ جو ٹک ٹاک پہ فار ایگزامپل بیٹھے ہیں اور وہ پروفیشنلز نہیں ہیں ان چیزوں میں, ان کی ٹریننگ اس چیز میں نہیں ہے, تو وہی بات ہو رہی تھی نیم حکیم خطرہ جان. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو غلط ایڈوائس ملے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. دیکھیں امیگریشن کی ویب سائٹ ہے cic.gc.ca. جی بالکل, آپ اس پہ جائیں. جی. دوسری بات یہ اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہو کہ کوئی لائر ہے یا امیگریشن کنسلٹنٹ ہے, امیگریشن کنسلٹنٹس کی ایک ڈائریکٹری ہے آن لائن, ان کا ایک اپنا کالج ہے IRCC کا, ان کے جی ویب سائٹ پہ جا کے, وہ ICCRC اس کا نام ہے ادارے کا. اس ICCRC کے ادارے کے آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو امیگریشن کنسلٹنٹ کا آپ اس بندے کا نام ڈالیں گے, اگر ان کا نام امیگریشن کنسلٹنٹ
میں نہیں ہے تو آپ ویریفائی کریں تو جو پروفیشنل جو آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لائرز ایسے ہیں جن سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر کوئی میرے سے انفارمیشن لینا چاہے تو وہ پلیز امان بھائی کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور امان بھائی میرے سے رابطہ کروا سکتے ہیں. ہم اس طریقے سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ مشورہ وہی دیں جو آپ کے لیے صحیح ہے. ناظرین، آپ نے بیرسٹر عثمان محمود صاحب CKM لا، جو کہ کیلگری کا سب سے بڑا جو ہے وہ لا کا ادارہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی قانونی مشاورت بہت اچھے طریقے سے ملے گی، آپ کو گھر کا ماحول ملے گا اور کسی بھی وقت جو ہے آپ کو آپ کی کیوریز جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جواب ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ضرور دے گا. تو میں آپ کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کینیڈا آئے ہیں تو آپ کیلگری ضرور آئیں اور آپ بیرسٹر عثمان محمود صاحب سے ایک دفعہ ضرور ملے، ایکسپیرینس ضرور کریں. اور آپ نے ان کی باتیں سن لیں کہ آپ کو کینیڈا آنے کے لیے کوئی بھی 2 نمبر طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی شارٹ کٹ نہیں کرنی چاہیے. انٹرنیٹ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو صرف اپنی ویورشپ کے لیے ہی کوئی مشورہ دیں گے اور وہ غلط مشورہ ہوگا. آپ نے اگر مشورہ دیکھنا ہے، سننا ہے تو آپ میرے ساتھ ہر 15 دن بعد بیرسٹر عثمان محمود صاحب میرے اس چینل کے اوپر موجود ہوں گے. کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ ڈائریکٹ کریں. نیچے میں آپ کو لنک بھی دے رہا ہوں CKM لا کا، عثمان محمود صاحب کے کانٹیکٹ نمبر بھی میں شیئر کر رہا ہوں. آپ میرے سے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کینیڈا پہنچ چکے ہیں تو کیلگری ضرور آئیں اور بیرسٹر عثمان محمود صاحب سے ضرور رابطہ کریں. بہت شکریہ مان بھائی. آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں. اسی بات کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں ہماری اس ڈسکشن کے حوالے سے تو وہ آپ کامنٹ کریں نیچے. اور امان بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ ہو اس میں اس انٹرویو میں ہم ان سوالوں کا جواب دیں. بالکل، وہ سوالات جو بھی آپ کے جس قسم کے بھی ہیں وہ آپ امان بھائی کو ان باکس بھی کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں اور آپ کو ان سوالوں کا جواب آن لائن ہم دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام. اور آپ کی آسانی کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا بیرسٹر صاحب کو کسی دن ہم لائیو بھی آئیں گے تاکہ لائیو آپ کویسچن کریں، لائیو آپ کو ہم جواب دیں کہ اگر آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں، یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور لیگل طریقے سے آنا چاہتے ہیں تو بیرسٹر عثمان محمود صاحب سے اچھا کوئی وکیل آپ کو نہیں ملے گا. ویسے میں آپ کو مفت میں یہ رائے دے رہا ہوں. تو تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا سر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.